بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ایفی ہارر ٹیلز۔ آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کروں گی جس کا نام ہے کالے علم کا خوفناک راز، جو ہمیں نعمان نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی نعمان کے چچا کی ہے جو حسد اور نفرت کی ہے۔ یہ کہانی ایک گہرے غم کی ہے۔ آئیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ہوا بہت تیزی سے چل رہی تھی اور درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ کبھی کوئی کھڑکی ہلتی اور کبھی دروازے خود سے کھل جاتے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے اندھیرے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ ایسے ماحول میں نعمان کے چچا نے ایک ایسا واقعہ سنایا جسے سن کر آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ کئی سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں میری شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا، لیکن ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہمیں کوئی خوشی راس نہیں آتی تھی، جیسے کسی کی بری نظر لگ گئی ہو، اور اس غم نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا، لیکن ہماری اولاد چند لمحوں، چند گھنٹوں یا چند دنوں بعد اس دنیا سے وفات پا جاتی۔ یہ سب بتاتے ہوئے چچا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایسا ہمارے ساتھ کافی عرصہ چلتا رہا۔ ہم یہ سب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ بہت گہرا غم تھا جس نے ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ تمہاری چچی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں چلی جاتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی خوفناک خوابوں سے ڈر جاتی، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کسی انجانی چیز سے خوف زدہ ہے، اور کبھی اپنے بچوں کو یاد کر کے چیخ اٹھتی۔ میں خوف زدہ ہو جاتا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی سکون نہیں ملا۔ پھر ایک دن ایک جاننے والے نے ایک ایسے شخص کا پتہ دیا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے جو پوشیدہ معاملات کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ چچا نے بتایا۔ میں اپنی بیوی کو وہاں پر لے جانے لگا۔ ہر 2-3 دن کے بعد وہاں جاتا اور اپنی باری کا انتظار کرتا۔ جب ان کے پاس گیا، انہوں نے میری بات کو سنا اور کہا، بیٹا، شاید آپ کے گھر کوئی ایسی عورت آئی ہے جس کی بری نظر اور اس کی بری پرچھائی کا اثر ہے آپ کی بیوی پر۔ انہوں نے کچھ دعائیں بتائیں اور ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی۔ ایک دن میں ایک کونے میں بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کے پاس اسی دوران ایک اور شخص آیا جس کا نام ارشد تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، اور اس کی آنکھوں میں رحم نہیں بلکہ ایک حسد اور نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے ایک آدمی پر عمل کروانا ہے۔ وہ عمل کالا علم تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا، کس سے بدلہ لینا ہے آپ نے؟ ارشد نے جواب دیا، وہ میرا کزن ابراہیم ہے۔ وہ سعودی عرب میں کافی عرصے سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی کوئی خوشی نہ دیکھ سکے، وہ اس زندگی میں تڑپے۔ میں اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرے چچا حیران رہ گئے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ چچا نے کہا، میں نے سوچا یہ شخص اس وقت غصے کی حالت میں ہے، لیکن پھر اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کی جسے سن کر میرا دل کانپ گیا۔ جو شخص عمل کرتا تھا، اس نے کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا پتلا نکالا جو ایک کالے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے ارشد کو دیتے ہوئے کہا، اسے نماز فجر کے وقت نکالنا اور نماز فجر سے پہلے اس پر عمل پڑھنا، پھر اس پتلے میں ایک ایک سوئی چبھوتے جانا۔ وہ وہاں بیرون ملک میں ویسے ہی تڑپے گا۔ چچا نے کہا، میں نے جب یہ منظر دیکھا، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میرا جسم کانپنے لگا اور میں فوراً نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہی آدمی ارشد جس نے اپنے کزن پر عمل کروایا تھا، اس نے بتایا، میرا کزن ابراہیم بیمار ہو گیا ہے،
اب وہ واپس بھی نہیں آ سکے گا۔ چچا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ ارشد وہاں دوبارہ موجود تھا جو کالا علم کروا رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا، وہاں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی چھائی تھی، اور ارشد کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور سکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے اسی طرح سارا عمل کیا، اور ابراہیم کی لاش سعودی عرب سے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ یہ سب باتیں سنی جب میں نے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگے، میں نے کبھی کسی انسان کے چہرے پر دوسرے انسان کی موت کا ایک سکون اور خوشی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ سب سن کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دل میں ایک گھبراہٹ اور بے چینی سی ہونے لگی، اور میں اپنے رب سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، مجھے برے اعمال سے محفوظ رکھنا، میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور دوسری طرف ہماری زندگی بھی بدلنے لگی۔ ہم نے اللہ سے دعا کی اور صبر اور یقین کا دامن نہیں چھوڑا۔ آہستہ آہستہ میرے حالات بدلنے لگے۔ میری بیوی بہتر ہونے لگی، کیونکہ میں یقین سے دعائیں کرنے لگا اللہ سے۔ اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمیں اللہ نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ میں نے دل و جان سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ چچا نے کہا، مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ اصل مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک ارشد کا تعلق تھا، لوگ کہتے تھے کہ بعد میں اس کی زندگی میں سکون نہیں رہا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، وہ بیمار پڑ گیا، اس کے حواس کام نہیں کرتے تھے، وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ جب آپ کسی کا برا چاہیں تو آپ کے ساتھ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کسی کا برا کر کے آپ کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جو کسی کا برا چاہتا ہے، پھر خدا کا انصاف بہت پیارا ہوتا ہے، جس سے انسان نہیں بچ سکتا۔ میں نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا کہ کسی کا برا چاہنے سے آپ اپنے مشکلات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آپ کو وقتی سکون ملتا ہے، لیکن آپ کا دل بے چین، آپ کی زندگی میں وہ سکون نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کے در پر سر جھکا کر اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور کبھی نفرت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ اس حد تک پہنچ جائیں۔ کالا علم کروانے والا کافر ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اس کی حسد اور نفرت سے بچائے۔ کسی کا برا چاہنے سے کبھی حقیقی کامیابی نہیں ملتی۔ مشکل وقت میں اللہ سے پیارا سہارا کوئی نہیں، اور ہمیں دعا، صبر اور جائز علاج اور نیک اعمال ہی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ دوسروں کے لیے برا کرنے کی بجائے اپنے اعمال کو بہتر کریں، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی سچی کہانی جو ہمیں نعمان نے بھیجی تھی، کالے علم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔